ہماری حیثیت کیا ہے؟ میں تو آپ سے کہتا ہوں ہم تو زمانے نبوی کے وہ گدھے بھی نہیں بن سکے، خچر بھی نہیں بن سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خچر لایا گیا تھا خیبر کے موقع پر، تحفے میں آیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر کو قبول فرما لیا۔ خچر جانتے ہیں نا، گدھے اور گھوڑے کے بیچ یہ خچر ہوتا ہے، اس کی سواری کی جاتی تھی۔ حضور نے تحفہ قبول کر لیا، لیکن وہ خچر اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کان لگاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کچھ کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں کہہ رہا ہے۔ جانوروں کے لیے بھی تو وہ رسول تھے، وہ رحمت للعالمین تھے، سب کے لیے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں اس نسل سے ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر اللہ کے نبی سواری کیا کرتے تھے، نبیوں کی سواری ہوا کرتے تھے میرے باپ دادا، اور میں اس نسل کا آخری خچر ہوں، اور نبیوں کے سلسلے میں آپ آخری رسول ہیں۔ گدھے کو بھی یہ معلوم تھا کہ حضور خاتم النبیین ہیں، قادیانی گدھے سے بدتر ہیں۔ گدھے کا عقیدہ تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے۔ اور جانتے ہو الگ بات جس پر حضور مسکرائے وہ کیا تھی؟ وہ خچر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، میرا مالک ایک یہودی تھا، مجھے پالا ہے، مجھے لے کر چلتا تھا پھرتا تھا، لیکن جب وہ میری پیٹھ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا میں گرا دیتا تھا۔ حضور نے مسکرا دیے تھے۔ خچر کہہ رہا ہے جب بھی وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میں گرا دیتا تھا۔ حضور نے پوچھا ایسا کیوں کرتا تھا؟ کہا میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ اس پیٹھ کو پاک رکھنا، سید الانبیاء بیٹھیں گے، سید الانبیاء تشریف فرما ہوں گے اس پیٹھ پر۔ اس پیٹھ پر خچر نے کسی ایرے غیرے نتھو کھیرے کو بیٹھنے نہیں دیا۔ میں یہی کہتا ہوں نوجوانوں، اس خچر کی طرح سے اگر بات آ جاتی کہ ہماری آنکھیں ایرے غیرے نتھو کھیرے کے حسن کو دیکھنے کے لیے نہیں ہیں، ہماری آنکھیں اللہ نے دی ہیں، تو مفتی اعظم کی دعا سنو، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اپنی آنکھیں بچا کر رکھتے، اپنی آنکھوں کو میلا ہونے سے بچا لیتے، یہ سوچ کر کے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں جمال مصطفیٰ دیکھنے کے لیے۔ ہمارے ہاتھ گناہوں سے بچا کر رکھتے کہ یہ ہاتھ کو میں میلا ہونے نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ ہاتھ مجھے قیامت کے دن حضور سے مصافحہ کرنا۔ ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے، اس کا خیال کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور عظمت پر اس خچر نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کسی چیز سے نہیں کیا۔ مالک ہو تو ہو، پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دوں گا گندے آدمی کو، عقیدے کا نجس ہے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ حضور کا عاشق اگر اپنے آپ پر کسی اور کو سوار کر لیتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے۔ وہ غلام کیسا ہے؟ جس کے خیالات پر کوئی اور حاوی ہو گیا ہے، کسی کے دل پر کوئی اور راج کرنے لگ گیا ہے۔ دنیا کی حسیناؤں اور جمیلاؤں کے چکر میں پڑے ہوئے وہ نوجوان رات بھر واٹس اپ، فیس بک، انسٹا پر اپنی زندگی کے ایام گزارنے والے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم نے حضور پاک کی محبت کی قسم کھائی ہے، یا پھر ان حسیناؤں اور جمیلاؤں کی جو چند دنوں کے بعد کسی اور کی ہو جائیں؟ ان لیلاؤں کی بات کرتے ہو جو ہر دن کوئی اور بدل لے؟ میں آمینہ کے لال کی بات کرتا ہوں جو قیامت تک ہاتھ نہیں چھوڑتا، جس نے ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت باندھ لی۔ وہ اتنے غیرت مند رسول ہیں کہ قبر میں پہنچنے کے بعد نکیرین بعد میں آئیں گے، پہلے مصطفیٰ تشریف لائیں گے اور پھر یہ فرمائیں گے ذرا آہستہ جگہ اس کو، اس لیے کہ بڑا تھک کر میری محبت میں آیا ہوا ہے۔ اس غیرت مند رسول کی بات، قیامت کے دن کا منظر بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے کندھے پر چادر ہوگی
और खिसक कर गिर रही होगी, एक हाथ से मैं चादर संभाल रहा हूँ और दूसरे हाथ से अपने उम्मती को पकड़कर जन्नत में ले जा रहा हूँ। जो वहां भी ना छोड़े, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। नामुसे रिसालत का मसला क्या है? हर चीज में अव्वल हुजूर पाक की इज्जत होनी चाहिए, हर चीज में अव्वल। हमारे सारे रिश्ते नाते सब कुछ हुजूर पाक से वाबस्ता है। वो जो न थे तो, हर सुन्नी को ये पता है, मैं आधा ही बोलता हूं, आधा ये कंप्लीट करते हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। हमारी जिंदगी में भी वो जो न हो तो कुछ न हो, हमारी कब्र में भी वो जो न हो तो कुछ न हो। कुरान में भी वो जो न हो तो कुछ न हो। कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को निकालने की कोशिश की गई है, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, तो फिर वो कुरान ही नहीं रह जाएगा, कलाम नहीं रह जाएगा। कलाम वही है जो मुस्तफ़ा करीम की जुबान से निकला हुआ है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, अजानों में भी वो जो ना हो तो कुछ न हो, हश्र के मैदान में भी वो जो ना हो तो कुछ न हो, और कब्र में भी वो जो ना हो तो कुछ न हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं, कब्र के 3 सवाल हैं, 2 में तो बहुत सारे पास हो जाएंगे, 2 में तो बहुत निकल जाएंगे। तेरा रब कौन है? अल्लाह है। तेरा दीन क्या है? क्या है? इस्लाम। यहां तक बहुत आ जाएंगे। लेकिन तीसरा फरिश्ते जो पूछते हैं ना, इसमें बड़ा मसला है। फरिश्ते वहां ये नहीं पूछेंगे फिर हुजूर होंगे, रिवायत में है। अब फरिश्तों ने पहले क्या कहा? तेरा रब कौन है। दूसरे में कहा तेरा दीन क्या है। लेकिन हुजूर को दिखा करके नहीं पूछते ये कौन है, बल्कि ये पूछते हैं बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था। अब नहीं, क्या कहता था। ये सवाल बड़ा टफ है। अपोजिशन वाले तो कहेंगे हा हा लादरी, और जो मोहब्बत है मुस्तफा वाले थे, अरे बरेली वाले तो ये कहेगा सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। हुजूर को देखने के बाद आशिक रसूल तो ये कहेगा अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते।